صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے نعت خواں مرحوم الحاج خورشید احمد کی یاد میں، اور اس پروگرام کو میں نے اس طرح رکھا ہے بیٹے سے باپ کی باتیں۔ بیٹے سے باپ کی باتیں۔ بہرحال آپ بھی اپنے باپ کی باتیں ہم سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ خورشید بھائی میں ایک چیز تھی، ہم خورشید بھی کہتے ہیں خورشید بھائی بھی کہتے ہیں، دونوں الفاظ ہیں، کہ بڑا احترام تھا ان کے آنکھوں میں، باتوں میں، لوگوں سے، اور کہیں سے جس کو کہیں کہ مغرور نہیں تھے۔ ہاں، یہ خطاب ملا، وہ خطاب ملا، سب کچھ ملا، مغروریت کہیں سے بھی نہیں تھی، اور دوستوں میں دوست تھے۔ خیر میری کوئی بے تکلفی والی باتیں نہیں تھیں، بس جیسے سبیر رحمانی سے ذکر رہا، کیونکہ ان کا سفر کینیڈا کا بھی رہا، وحید ظفر، سبیر رحمانی، خورشید تینوں ساتھ گئے تھے، اور ویسے بھی ملاقات ہو جاتی تھی ہمیشہ۔ اور پھر محفلوں کا تو یہ تھا کہ بھائی خورشید، ہاں بھائی یار وہ ایسا ہے نا کہ یہاں پڑھنا ہے، اچھا کب پڑھنا ہے؟ یہ پڑھنا ہے۔ ہم نے کہ بھائی جائیے گا، پڑھ کے آ جائیے گا، چلے گئے۔ یہ ایک انداز تھا، اور کوئی سوال کسی قسم کا کوئی جواب نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں کہیں سے بھی مغروریت نہیں تھی۔ آپ نے تو دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مگر آپ نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے کا تو زمانہ نہیں دیکھا، تو آپ کی خیر پیدائشی کیا تھی، ابھی تھی۔ تو یہ ہے کہ بہرحال ان کا ایک بڑا طریقہ تھا، سادگی، سب کچھ تھی ان میں، اور جو کلام پڑھ دیا وہ امر ہو گیا۔ یہ بھی جو کلام انہوں نے پڑھ دیا وہ امر ہو گیا۔ تو آج ہم ان کی یاد میں یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا کریں۔ تو میں ایک تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آغاز ہم نے کیا، اب چاہوں گا کہ آپ ان کی حمد باری تعالیٰ جو پڑھتے تھے خورشید، اس سے اس کا آغاز کریں۔ جی بالکل، آغاز کرتا ہوں، اور سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے میرے والد محترم کی یاد میں اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے۔ نہیں، ان کا حق ہے، ان کا، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا بھائی میرے، وہ ان کا حق ہے۔ اگر کہیں نعت کی دنیا میں، نعت کے پڑھنے والوں میں اگر خورشید کا ذکر نہ کیا جائے، خورشید تو پھر بیکار ہے نا۔ جیسے ہمارے یہ تھے سعید ہاشمی ہیں، وحید ظفر ہیں، سبیر رحمانی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں، جن کی بہت خدمات ہے۔ تو اللہ پاک اس کاوش کو قبول فرمائے۔ پیش کرتا ہوں، آپ نے جس طرح ذکر کیا والد محترم جس انداز سے کلمہ شریف کا ورد کرتے تھے، حمد کا، اسی انداز میں چند اشعار۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ما فی قلبی
سبحان اللہ سنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں یہ موجود و یدوں تیرا دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کر یار تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے یہ لطف کرو تیرا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان جزاک اللہ اللہ۔ یاد دلا دی آپ نے اپنے بابا کی جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب یہ میری راہ نجات ہے حسن اور یہ کتاب 93 سے سبحان اللہ۔ میں وہ کر رہا ہوں اور یہ 16واں ایڈیشن میرا ہے تو اس میں ایک کلام ہے جو خورشید پڑھا کرتے تھے ہاں تو میں چاہوں گا کہ اس کو یاد تازہ کروں اور اس پہ انہوں نے مجھے کچھ ٹپس بھی کس وقت دی تھی مجھے وہ لمحہ یاد نہیں ہے مگر اس نعت کو جو میں نے پڑھا تو بہت خوش سبحان ہوئے اللہ۔ اور پھر وہ کتاب میں جو اس وقت شمارہ تھا تو پھر کہنے لگے کہ مجھے بتائیے گا میں اس کو اور بہتر ترتیب دے دوں گا ہاں تو یہ ان کا وہ تھا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر کیا انبیاء کا امام آ گیا ہے کیا انبیاء کا امام آ گیا ہے مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر
نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ان کا کام مشہور تھا اور پڑھا کرتے تھے، اور ہم نے ان کی نقل کرنے کی کوشش کی۔ خیر ابھی تو کچھ گلے میں کچھ ایسے ہی مسئلہ تھا، میں بہرحال اس کو میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، یہی ان کا انداز تھا پڑھنے کا۔ کیا خیال ہے؟ اب تو اس کو لوگ اور طریقے سے پڑھتے ہیں، وہ ان کا ایک انداز ایکتا تھا۔ الحمدللہ۔ اب آپ ان کی کوئی نعت میں سنیں۔ پیش کرتا ہوں، آپ نے جس طرح والد صاحب کا پڑھا ہوا کلام کوئی 40 برس قبل پڑھا گیا کلام ہے یہ، تو میں بھی اسی عہد کا ایک کلام جو والد صاحب کے انداز میں سکندر لکھنوی صاحب کا، اس کی چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نہ خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور دولت عشق سے دل غنی ہے، دولت عشق سے دل غنی ہے، میری قسمت ہے رشک سکندر، میری قسمت ہے رشک سکندر، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جیسا کہہ رہا تھا کہ بڑے بزرگ سخن تھے، ہنسی بھی بڑے طریقے سے ہوتی تھی جو بھی بات ہوتی تھی، اور میں نے کہا نا کہ اخلاق ایسا تھا، ایک محفل ہو رہی تھی شادمان نارتھ کراچی میں ہے، وہاں کے ہمارے صدیق بھائی ہیں، اللہ جانے ابھی حیات ہیں کہ نہیں، تو وہ حیات ہیں تو محفل کر رہے تھے، بہت بڑی محفل تھی، اس میں صدیق اسماعیل بھائی، ظفر، خورشید بھائی اور علامہ کاظمی صاحب آئے ہوئے تھے، یہ تمام تھی۔ اچھا اس میں ہم پرچی دیتے تھے کہ 15 منٹ، اچھا پھر یہ جو محفلیں ہماری ہوتی تھی نا،
یہ نعت خوانوں کے لیے 10 سے 15 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوتی تھی. اب تو یہ کہ ایک نعت خواں 1 گھنٹہ پڑھ رہا ہے تو دوسرا 10 منٹ پڑھ رہا, نہیں ایسا نہیں تھا, سب کے لیے ایک ہی وقت تھا. برابر تھا. تو اور اس میں کہوں گا ماشاءاللہ مرحوم ادیب رائے پوری صاحب بھائی اور یہ صدیق اسماعیل موجود ہیں, اور سعید ہاشمی صاحب, ان کو جو وقت دیا جاتا تھا اس وقت میں اپنے معروضات سنا دیتے تھے. اچھا بھائی, چل رہا تھا سلسلہ, پرچی ہو گئی. میں تو اپنی غلط فہمی کہہ رہا ہوں, میں بعد میں مجھے احساس ہوا کہ نہیں غلطی میری تھی. میں نے جا کے کہا وقت ہو گیا, اب آپ کے ابو کو میں نے کہا بھائی وقت ہو گیا. اچھا وقت ہوا نہیں تھا, آ گیا غصہ بھائی, یہ میری عزت, یہ میری عزت ہے, یہ میرا صلہ. خیر میں تو اپنا بیٹھ گیا, پھر اس کے بعد جو بھی نعت پڑھی اس کے بعد چلے گیا. اب ایک سلسلہ ہنگامہ شروع ہو گیا, اور جناب مصطفیٰ بھائی کو ایسے کہہ دیا. لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی بس بائیکاٹ. تو ہمارے ایک دوست ہیں اشرف لودھی, ہمارے پڑوسی بھی ہیں بڑے اچھے, تو انہوں نے کہا دیکھیں مصطفیٰ بھائی, بائک یہ لوگ جتنے بک رہے ہیں نا ان کو بکنے دیں, آپ کے بائیکاٹ کرنے سے کیا مسئلہ ہوگا, 6 چاہنے والے تو ان کے موجود ہیں نا, ختم ہو گیا بات. ہم نے کہا یار بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو. تو میں نے اس دماغ میں اس بات کو ختم کر دیا. اچھا اب کیا ہوتا ہے, اچھا چونکہ وہ زیادہ تر تو پاکستان سے باہر رہتے تھے تو ملاقات جلدی ہو نہیں پاتی تھی. اب مدینے میں ہم ہیں, رمضان کا دن ہے, مدینے میں ہم ہیں, اور چھتری کے پیچھے جو صحن ہے اس کے ساتھ جو برآمدہ ہے وہ میرے بیٹھنے کی جگہ ہے. تو میں اور خالد محمود خالد مرحوم اور ایک ہمارے نعت کے ساتھی ہیں شوکت مغل, وہ وہیں شادمان میں رہتے ہیں, ہم تینوں کھڑے ہو کر گنبد خزا کا نظارہ بھی کر رہے تھے, اور افطار کا وقت ہونے والا تھا تو کچھ باتیں بھی ہم کر رہے تھے. اس درمیان میں آپ کے خورشید صاحب چلے آ رہے ہیں. اچھا ان کا اسٹائل تھا, بیگ برابر میں دبایا اور اپنا چل رہے ہے نا, دبا لیتے تھے, اور بڑاپن دیکھیے, بڑاپن آپ دیکھیں کہ میرا خیال میں ابھی 10-15 منٹ کا 10-15 قدم کا فاصلہ تھا. مصطفیٰ بھائی مجھے معاف کر دیجیے. اب آپ دیکھیں گنبد خضرا کا واسطہ, حضور کا واسطہ. ہم نے کہا ارے بھائی کچھ نہیں. بولے نہیں, مجھ سے اللہ جانے مجھے کیسے کیا ہو گیا تھا جو میں آپ کے لیے بول پڑا. نہ بولتے نہ کرتے, اب سوچیں نا ذرا. اور جناب انہوں نے کہاں, سوچیے ذرا. تو میں بعد میں اپنے سوچنے لگا کہ اگر اس شخص سے میں لڑتا, اس شخص سے میں جھگڑتا تو کیا آج یہ مقام یہاں ہوتا. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر کیا بات, پھر تو وہ نہیں. اچھا پھر رہے بھائی. اچھا اب بتاؤں, اب عبادت کا حساب بتاؤں کہ خیر گئے تھے, عمرہ کر رہے تھے, اپنا جو بھی تھا. تو ایک صاحب وہاں ہوا کرتے تھے, نام ان کا نہیں لوں گا, تو وہ لوگ نعت خواں جاتے تھے, ان کے نعت پڑھتے تھے, تو ہمیں بھی گھیر کر وہ لے گئے. خیر ان کا نام ہے لے بن کو نہیں, سجاد بھائی ہمارے جو خالد محمد خالد کے بھائی ہیں چھوٹے, وہ لے گئے کہ نہیں چلیں. ہم نے کہا دیکھو یار میں نماز نہیں چھوڑ سکتا, آپ نماز گڑبڑ کروا دو گے اور ہوگا کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نماز کے اس سے پہلے آپ کی گاڑی یہاں پہنچا دے گی. خیر گئے وہاں, تو میں اور خورشید بھائی برابر میں بیٹھے, اور ایک پیر صاحب بھی تھے, ان کا بھی نام نہیں لوں گا مرحوم کا, تو اور بھی سارے لوگ تھے وہاں. تو ابو نے آپ کے ایک نعت پڑھی, بس وہ ایک ہی نعت ہوئی اور کھانا نکل گیا. اور میں دیکھ رہا, میری نظر گھڑی پہ تھی, تو میں نے سجاد بھائی سے کہا میں تو بھائی چلا. تو میں اٹھ گیا, ان کی گاڑی کھڑی رہتی تھی جس میں لوگ بیٹھتے تھے. جب میں وہاں جا کے پہنچا تو ایک شخص جو سب سے پہلے بیٹھا ہوا تھا وہ علامہ اصغر درس بیٹھے ہوئے تھے جانے کے لیے, مطلب ان کو بھی جماعت پکڑنی تھی. اور جیسے ہی میں آگے بیٹھا, خورشید بھائی بھی دوڑتے ہوئے آئے اور جناب بیٹھ گئے. تو ہمیں وہ گاڑی نے, اور پھر 1-2 آدمی اور آ گئے, ہمیں اور اس گاڑی نے بخاری مسجد کے پاس اتارا اور ہم جا کے نماز میں شامل ہو گئے. تو مطلب یہ کہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام بھی کر رہے تھے. سبحان اللہ. وہ جو کام کر رہے تھے وہ کام بھی کر رہے تھے. پھر میں نے کیا دیکھا, ہم جب تراویح راوی پڑھ کے فارغ ہوئے, جب نکلے, اور پھر میں والدہ کے لیے اور بچوں کے لیے کھانا وانا لینے چلا گیا, تو لے کے جا رہا ہوں, تو اور جو لوگ اس میں شامل تھے, پیر صاحب بھی اس گھر سے ادھر سے آ رہے تھے, حرم نہیں آئے تھے.
تو یہ جو پابندی نماز کی اصغر درس کی میں نے دیکھی خورشید اور ہمارے ساتھ سجاد بھائی، تو یہ وہاں بھی دیکھنے میں آیا کہ کس طرح عملاً کیا تھا. بالکل. تو یہ تھے آپ کے والد. سبحان اللہ. بس بڑی مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اس طرح کی مدینہ شریف کی یادیں ہیں، اور اس سے بڑی یاد کیا ہوگی وہاں کا جو ذکر جس نسبت سے ہے، سرکار کی نسبت سے ہی خورشید احمد ہے، سرکار کی نسبت سے ہی پوری کائنات ہے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ میرے والد کا ذکر جب ہم نے کہا آپ کو تو اس واقعے کا پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اب میں نے آپ کی شاید والدہ سے بھی ذکر کیا تھا. ہم نے کہا بھائی بہرحال معافی ہو، کیونکہ وہ بیٹھی تھی مدینے میں، بعض ان کی بہن عرفان کی بہن کے دسترخوان پہ افطار کے لیے، تو ایک چھوٹا بھائی بہن آپ کی تھی ساتھ میں. تو ہوا کہ بھائی خورشید بھائی کے لیے، تو ہم نے کہا بھائی ماشاءاللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے ان کی. تو ان کے لیے دعا ہر وقت ہے. اب ان کا آپ کلام سنائیں. پیش کرتا ہوں. ابھی ادیب رائے پوری علیہ رحمہ کا آپ نے ذکر کیا، تو انہی کا لکھا ہوا کلام جو میرے والد نے پڑھا پیش کرتا ہوں. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، وہ حسین دو عالم ہے ادیب کے قدم سے، صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا۔ سبحان اللہ. اور میں آپ سے آخر میں
اس کلام کی فرمائش کروں گا جس نے انہیں بھی شہرت دی، جی اس کا انعام بھی اسی کلام سے ملا، الحمدللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، اور عابد بریلوی کا یہ کلام امر ہو گیا الحمدللہ جی یہ، اور یہ پڑھنے کا جو اعزاز ہے وہ خورشید الحمدللہ بھائی کو ہی حاصل ہے، اس کو سنائیں پیش کرتا ہوں۔ جشن آمد رسول اللہ کی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ کی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ کی اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا جشن آمد رسول اللہ کی اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ کی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ کی اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جن کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے دیکھو جدا نہ ہوا، ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، جس نے رخ پر ولی وہ شفا پا گیا، شہر طیبہ تیری دھول اللہ کی اللہ، شہر طیبہ تیری دھول اللہ کی اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جشن آمد رسول اللہ کی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ کی جزاک اللہ خیر۔ بہت ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، اور اچھا یہ لگا کہ پرانی یاد تازہ، الحمدللہ اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور آپ کو جلا بخشے، اللہ نے داؤدی عطا کرے آمین اللہم آمین۔ کہ آپ نے بھی حق ادا کیا ہے اپنے والد کا، اور اسی لہجے اسی انداز میں آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ یا اللہ ہمارے اس کوشش کو قبول کر لیجئے، یا اللہ یہ ہم نے یہ جو محفل کی، یہ جو محفل ہماری ہوئی، یہ ہمارے الحاج خورشید احمد کی نعت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیے، ان پہ اپنا کرم کیجئے، ان پہ رحم کیجئے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے، یا اللہ ان پہ کرم، اور ان کے تمام بچوں پہ، اہلیہ پہ، جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب پہ کرم کریں، سب پہ رحم کریں، اور ہماری یہ حسان آئے ہماری دعوت پہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی اور بلندی عطا کریں، جتنی ان کے ساری ہوگی اتنی بلندی ملے گی انشاءاللہ، آپ اس پہ قائم رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ دلا بخشیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔
صلی علی نبینا صلی علی